بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، مطالعہ پاکستان کے ایک نئے موضوع کے ساتھ کہ سیاحت جو پاکستان میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، یا سیاحوں کی دلچسپی کے مقامات پاکستان میں کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور مختلف ادوار میں جو ہے وہ اس کے لیے کیا کوئی کاوشیں یا کوششیں کی گئیں، اور کون کون سی کاوشوں یا کوششوں کو بروکار لا کر یا ان میں مزید آپ یوں کہہ لیں کہ کام کر کے کس طریقے سے پاکستان کو سیاحوں کی دلچسپی کے لیے ایک اہم ملک کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے جی کہ جو سیاحت کے تین بڑے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سیاحت کے جو تین بڑے مقاصد ہیں ان میں نمبر ایک تحقیق، نمبر دو معلومات میں اضافہ اور حصول علم، اور نمبر تین تفریح۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان میں سیاحوں کی دلچسپی کے مقامات کو بھی ہم اسی طریقے سے تین جو آپ کہہ لیں کہ اقسام ہیں ان میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک آثار قدیمہ، یعنی کہ جو قدیم تہذیبیں ہیں ان کا کس طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ عروج اور زوال دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کی سرزمین میں، اور اس میں مختلف تہذیبیں، کوئی ایک تہذیب نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ جو موئنجو دڑو کی تہذیب ہے، پھر ٹکشلا کی تہذیب ہے، یا دریائے سندھ کے ساتھ، کیونکہ ہم تاریخ انسانی میں دیکھتے ہیں کہ دریاؤں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف تہذیبیں جو ہے وہ جنم لیتی رہی ہیں، اور کتنے ہزار سال پہلے یہاں پہ کون کون سی تہذیب تھی اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس میں جو دوسرا عنصر آتا ہے وہ ہوتا ہے تاریخی عمارات کا، یعنی کہ کچھ تہذیبیں تو ایسی ہیں کہ جو زمین کے نیچے مدفون ہو چکی تھی، جیسے لاڑکانہ کے قریب موئنجو دڑو، اور یہ ساہیوال کے قریب جو ہڑپا، اور اس کے علاوہ بھی اور مطلب ہے کہ بلوچستان میں ہم کہہ سکتے ہیں کچھ تہذیبی آثار جو ہے وہ ابھی ملے ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرا آپ یوں کہہ لیں کہ پوائنٹ ہوتا ہے وہ تاریخی عمارات کا ہوتا ہے، کہ کچھ تہذیبوں کی جو عمارات ہوتی ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں، کچھ تو زمین کے اندر جیسے میں نے کہا کہ مدفون ہے، اور کچھ جو اس کے آثار باہر بڑے بڑے قلعوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ محفوظ بنا دیا جاتا ہے ان تاریخی عمارات کو، تاریخی ورثے کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دیگر لوگوں کے لیے یا سیاحوں کے لیے یہ جو ہے ایک اہمیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا جو پوائنٹ ہوتا ہے کہ صحت افزا اور قابل دید مقامات، تو ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ آج کے اس موضوع میں ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مختلف صوبہ سرحد اور پنجاب کے جو اکثر پہاڑی مقامات ہیں وہ سطح سمندر سے 6000 سے لے کے 8000 فٹ تک بلند ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ جو مختلف وادیاں ہیں، اور پھر ایک قدیم دور سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، ان کے کھانے یا ان کے جو رہنے سہنے کے انداز، یا ان کھنڈرات سے ہمیں مزید جو چیزیں ملتی ہیں، جیسے ٹکشلا کے قریب بدھ مت کے آثار جو ہے وہ ملتے ہیں، کہ کتنی ایک جو ہے وہ عظیم جو تہذیب وہ ہمارے قریب موجود ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ کس طریقے سے مزید اس کو کھوج لگا رہے ہیں، دیکھیں کہ اس میں کیا کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے جی کہ صوبوں میں کون کون سے سیاحتی مقام ہیں جہاں پہ ترقی دے کر مزید لوگوں کے لیے اٹریکشن یا سیاحوں کے لیے اٹریکشن کا سامان جو ہے وہ مہیا کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پاکستان میں سیاحوں کی ان تینوں ضروریات کی تسکین کے وافر مواقع موجود ہیں۔ پاکستان میں سیاحوں کی دلچسپی کے مقامات کو بھی ہم تین مقامات میں جو ہے وہ اس میں ہم 3 پوائنٹ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمارے آثار قدیمہ اور ہماری تاریخی عمارات طالبان علم اور صاحبان تحقیق کے لیے دنیا بھر میں ایک اعلیٰ اور منفرد حیثیت کی حامل ہیں، وہیں دوسری طرف ہمارے صحت افزا اور قابل دید مقامات کا شمار بھی دنیا کے حسین ترین تفریحی مقامات میں ہوتا ہے۔ آثار قدیمہ اور تاریخی عمارات کا جائزہ جب لیں گے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ چیپٹر میں، چیپٹر نمبر 6 میں جا کے تقریباً آثار قدیمہ اور تاریخی عمارات کا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہاں صحت افزا اور قابل دید مقامات کا مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ پاکستان کے شمالی پہاڑ سطح سمندر سے اپنی بلندی کے باعث موسم سرما میں برف کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ شدید سردی کے باعث نومبر سے فروری تک ان علاقوں میں زندگی کا ہنگامہ سرد پڑ جاتا ہے۔ بعض علاقوں سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنے مویشیوں کو لے کر میدانی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن موسم بہار کے آتے ہی زندگی کی رونقیں واپس لوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف ان علاقوں کے باسی اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے ہیں، بلکہ جوں جوں گرمی میں اضافہ ہوتا ہے، اندرون ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں سیاح ان علاقوں کی بے مثال قدرتی حسن اور سحر انگیز موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے چلے آتے ہیں۔ صوبہ سرحد اور پنجاب میں واقع اکثر پہاڑی مقامات سطح سمندر سے 6000 سے 8000 فٹ تک بلند ہیں، اس لیے موسم گرما میں ان کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ صوبہ پنجاب کے تفریحی مقامات میں مری اور پتریاٹا کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مری سے 60-70 کلومیٹر کے اندر مزید بلندی کی طرف بڑھتے ہوئے شمال مغربی سرحدی صوبے کی حدود میں واقع پہاڑی اسٹیشن ایوبیہ، خانسپور، نتھیا گلی، اسی طرح صوبہ سرحد میں واقع وادی کاغان اور وادی سوات کا شمار دنیا کی حسین ترین وادیوں میں ہوتا ہے۔ وادی کاغان کی انتہائی بلندی پر واقع جھیل سیف الملوک تک پہنچنا دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک حسین خواب کا درجہ رکھتا ہے۔ شوگران اور سری پایا بھی اسی کے گردنواں میں واقع ہیں۔ سیدو شریف، مرغزار، بحرین اور کالام وادی سوات میں سیاحوں کی دلچسپی کے اہم ترین مراکز ہیں۔ مالم جبہ اور میاں دم نسبتاً نئے سیاحتی مراکز کی حیثیت سے تیزی سے اپنا مقام بنا رہے ہیں۔ جو سیاح تاریخ سے تھوڑی سی واقفیت رکھتا ہوگا وہ پاکستان کے تاریخی راستوں سے گزرتے ہوئے یہ محسوس کرے گا کہ وقت اسے ماضی کی دھند میں لپٹے ہوئے اجنبی زمانوں میں لے گیا ہے۔ افغانستان سے تورخم کے راستے پاکستان میں داخل ہو کر لہراتی، بل کھاتی، خشک پہاڑی گزرگاہوں سے گزر کر درہ خیبر کے راستے پشاور میں داخل ہونے والی شاہراہ فاتحین اور تجارتی قافلوں کا قدیم ترین راستہ ہے۔ آریہ، سیتھین، پارتھین، یونانی، بیکٹرین، کشان، ہن، ترک، منگول اور پھر مغل انہی راستوں سے چل کر جنوبی ایشیا کی سرزمین پر آئے۔ صوبہ سرحد کا صدر مقام پشاور ایک قدیم شہر ہے جو قلعہ بالا حصار، تانبے کے منقش برتنوں، کڑھائی اور شیشوں سے مزین واسکٹوں، پشاوری چپل اور چپلی کباب کی اشتہا انگیز خوشبو سے بھرے بازاروں کے لیے مشہور ہے۔ ان بازاروں میں قصہ خوانی بازار کو ایک افسانوی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے نمک منڈی بھی بہت مشہور کھانے پینے کے لیے پشاور کا ایک مقام ہے۔
اسی طرح سے ہم جو دیکھتے ہیں جی کہ یونانی فاتح سکندر اعظم نے اسی مقام سے ذرا نیچے کی طرف ایک مقام پر دریائے سندھ کو عبور کیا تھا، جہاں اب اٹک کا پل ہے۔ پشاور سے پاکستان کے جدید دارالحکومت اسلام آباد کی طرف بڑھتے ہوئے اسلام آباد سے 16 کلومیٹر پہلے ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں، جو بدھ مت کے عظیم حکمران اشوکا دی گریٹ کے شاندار دور حکومت کی یادگاروں کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ضلع خوشاب میں واقع وادی سون کا شہر سکیسر صوبہ سرحد کا صدر مقام پشاور اپنی قدامت اور تاریخی روایات کے باعث محققین کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ پنجاب میں یہی حیثیت لاہور، ملتان، بہاولپور اور قصور جیسے شہروں اور بھیرا ضلع سرگودا جیسے تاریخی قصبات کو حاصل ہے۔ ضلع خوشاب میں وادی سون کا شہر سکیسر ایک صحت افزا مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور موٹر وے کی تعمیر کے بعد موروں کی وادی کلر کہار میں بھی سیاحوں کی دلچسپی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چونکہ صوبہ سندھ کے ساحلی علاقے کی آب و ہوا سردی اور گرمی دونوں موسموں میں معتدل رہتی ہے، اس لیے کراچی میں سیاحت کی غرض سے آنے والے زیادہ تر موسم سرما کا انتخاب کرتے ہیں۔ کلفٹن اور ہاکس بے نہایت ترقی یافتہ اور خوش منظر ساحلی تفریح گاہیں ہیں۔ ساحل کے قریب ہی منوڑا کا خوبصورت جزیرہ مرکز نگاہ ہے۔ اندرون سندھ منچھر اور حالی جھیلیں بہت پرفضا مقامات ہیں۔ صوبہ بلوچستان کا اگر ذکر کریں تو یہاں پر سب سے اہم صحت افزا مقام زیارت ہے، زیارت ریزیڈنسی، جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا آخری دور جو ہے وہ آخری ایام گزارے۔ یہی پر جو ہے وہ کوئٹہ کے قریب ہنہ جھیل اور بہت سے دیگر چھوٹے چھوٹے تفریحی مقامات بھی ہیں۔ شمال میں قراقرم کے سلسلہ کوہ میں کیٹو واقع ہے، جو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، لیکن کوہ پیماؤں کے لیے اس کو سر کرنا ایورسٹ سے بھی زیادہ مشکل اور حوصلہ طلب ہے۔ چترال کی سرزمین میں 3 وادیاں ہیں، بمبوریت، رمبور اور بیریل۔ ان وادیوں کے مکین کلاش اور کافر کہلاتے ہیں۔ وادی ہنزہ اپنے حسین مناظر کے ساتھ خوبصورت اور صحت مند لوگوں کی وجہ سے بھی سیاحوں کے لیے ایک خواب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہنزہ میں اوسط انسانی عمر دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ اس علاقے میں تعمیر کی گئی شاہراہ قراقرم، جو قدیم زمانے میں ریشم کی تجارت کرنے والے سیاحوں کے قافلوں کی وجہ سے شاہراہ ریشم کہلاتی تھی، پاکستان کو عوامی جمہوریہ چین سے ملاتی ہے اور دنیا کی بلند ترین شاہراہ ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بچوں کہ یہی شاہراہ جو ہے وہ اب 1 بیلٹ 1 روڈ یا سی پیک کا جو ہے وہ اس کو اب لے کے آگے وسط ایشیائی ریاستیں اور یہاں سے آگے پھر یورپ اور مشرق وسط، یعنی کہ 1 بیلٹ 1 روڈ کا وہ جو ایک کنسیپٹ آیا وہ چین کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو شاہراہ ریشم چین اور پاکستان کے درمیان ہے، اسی سے وہ آیا، اور چین جو ہے وہ اس 1 بیلٹ 1 روڈ سے یورپ تک کی منڈیوں میں جو ہے وہ اپنی تجارت پھیلا سکتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان کے جو طبعی خد و خال یا اس کی جو ایک حیثیت ہے دنیا میں، آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو پیوٹل رول جو پلے کرنا ہے پاکستان نے دنیا کو ملانے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس میں یہ شاہراہ ریشم یا یہ جو سی پیک والا آپ یوں کہہ لیں کہ 1 بیلٹ 1 روڈ والا یہ کنسیپٹ جو ہے، جو کہ اب حقیقت بننے جا رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور پاکستان کو اس میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی آپ یوں کہہ لیں کہ نعمت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کو ملانے کے لیے جو ہے وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے
یہ جب کبھی آئے گا وہ سی پیک یا اس حوالے سے تو ہم انشاءاللہ اپنے اس لیکچر میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لاہور دیار مشرق کا قلب ہے، اس شہر کی تہذیبی اور روحانی کمالات کی کوئی حد نہیں۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت مجدد الف ثانی نے لاہور کو شہروں کا قطب کہا تھا۔ لاہور میں مغل عہد کی یادگاریں، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالامار باغ، جہانگیر اور شاہ جہاں کے مقبرے، برطانوی عہد کی یادگار لاہور کی خوبصورت مرکزی سڑک دی مال جسے اب شاہراہ قائد اعظم کے نام دیا گیا ہے، اسی شاہراہ پر گرجوں کی پرشکوہ خوبصورت عمارات، گورنمنٹ کالج، پنجاب یونیورسٹی کی قدیم عمارات، اور شاہراہ قائد اعظم پر ہی لاہور کے تاریخی عجائب گھر کی عمارت بھی ہے۔ اس کے سامنے زمزمہ توپ جس کو مشہور انگریزی ادیب کپلنگ نے ایک افسانوی حیثیت دے دی ہے، سرسبز پنجاب اور ہڑپہ، پھر صحرائی پنجاب اور مدینہ الاولیاء ملتان، کھجوروں میں گھرے ہوئے بہاولپور، اور شاہراہ پاکستان سے کسی قدر فاصلے پر واقع موئنجو دوڑو سے گزرتے ہوئے جب ہم جنوب کے ساحلی شہر کراچی پہنچتے ہیں تو پاکستان کی ثقافت کا ایک نیا رخ سامنے آتا ہے۔ کراچی بین الاقوامی ثقافت کا شہر ہے۔ سیاح کراچی کے ساحلوں پر اونٹوں کی سواری کا لطف اٹھاتے ہیں اور بیکراں سمندر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کراچی سے صوبہ سندھ کے دوسرے تہذیبی مراکز ٹھٹھہ، بھنبھور زیادہ دور نہیں ہیں۔ مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع پاکستان کا جدید ترین دارالحکومت اسلام آباد اب اپنی فیصل مسجد، درسگاہوں، حکومت کے ایوانوں اور خوبصورت تفریحی مراکز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان کی سرزمین قدرتی حسن کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن وسائل کی کمی کے باعث ابھی تک پاکستان کے سیاحتی مقامات کو عالمی معیار کے مطابق ترقی نہیں دی جا سکی۔ سیاحتی اور تفریحی مقامات پر عالمی معیار کی سہولتیں مہیا کر کے ہم نہ صرف قیمتی زر مبادلہ کما سکتے ہیں بلکہ عالمی برادری میں پاکستان کو ایک شاندار تہذیبی سرمایے کے حامل، خوبصورت اور امن پسند ملک کی حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آج کا لیکچر تھا۔ امید کرتا ہوں آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ جو ہے وہ میسیجز کے ذریعے سے یا وائس میسیجز کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری کیجیے گا۔ کسی بھی وقت جو ہے وہ ہم جیسا کہ آپ باقی سائنسز کے سبجیکٹ کے جو دے رہے ہیں ای ٹیسٹ، تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے رہیے گا، شارٹ آنسر کویشچن کے لیے بھی اور ایم سی کیوز، خاص طور پر ایم سی کیوز کے لیے بک کے آخر میں جو آپ یوں کہہ لیں کہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ آپ کے جو ٹیکسٹ بک ہے اسی کے بیچ میں سے بھی ہم تیار کر کے آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی تیاری کمپلیٹ رکھیے گا۔ جو ہی وی پی صاحب کا یا پرنسپل صاحب کا یا جو ہماری آپ یوں کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے اگر طے کر لیا کہ یہ ان سبجیکٹس کے بھی ای ٹیسٹ آسانی کے ساتھ لیے جا سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ چیپٹر وائز آپ اپنی تیاری رکھیے گا تاکہ اس وقت پھر آپ کو کوئی پرابلم درپیش نہ ہو۔ پھر بھی اگر کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔